جتنے بھی ٹورسٹ ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد پھر ہم اس میں نہیں آئیں گے اس روڈ پہ. یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ یہاں وہ لڑکے پیسوں پہ دیتے تھے, اس میں کتنا حقیقت ہے؟ نہیں, یہ پہلے ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں. یہ لڑکا اور لڑکی ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گپ شپ ہوتا ہے, پیار محبت ہوتا ہے, بھاگیں گے. پرانے زمانے کے لوگ جو تھے نا وہ میت کو اوپر رکھتے تھے, تابوت کے اوپر رکھ کے نا پہلے میت کو ایک ہفتے رکھتے تھے. اچھا, ایک ہفتہ مکمل ایک ہفتہ رکھتے تھے, پھر ڈانس وغیرہ کرتے تھے اس کے اوپر. قیوم بھائی ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ کس چیز کی فالو کرتے ہیں, کون سی چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ نا یہ آگ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. آگ کے, یہ بہت پرامن لوگ ہیں. سیم ہم بیٹھے ہیں, ایک قیوم صاحب ہمارا گیسٹ ہے, ان کے ہوٹل میں جو نا بیٹھے ہیں, اور یہ ہوٹل جو ہے نا اپنا ہوٹل کا نام ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ہوٹل کا کیا نام ہے اور اس کی ہوٹل میں سروسز کیا ہے, کون کون سی سروسز دیتے ہیں. یہ اہم بات یہ ہے یہاں ان سے ملنے کا اور ان سے بات کرنے کا کہ یہ ہے یہاں لوکل ہے, یہ چترال میں رہتے ہیں, یہ بمبوریت میں رہتے ہیں. ان سے بات کریں گے بمبوریت کے لوکل کے لوگوں کے کلچر کے حوالے سے, ان لوگوں کے رہن سہن کے حوالے سے, اور ان لوگوں کے یہاں کیا معاملات ہیں, کس طریقے سے یہاں زندگی گزارتے ہیں, ان کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم قیوم بھائی کو اپنے پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی السلام علیکم. السلام. بس ہوٹل کے حوالے سے ہمارا یہ ہوٹل جو ہے نا اس کا نام ہائی کش ہوٹل ہے, کیلاش ہائی کش ہوٹل. ہائی کش. تو ہمارے پاس صرف 3 روم ہیں, باقی ہم یہاں پہ کیمپنگ کیے ہوئے ہیں, لوگوں کے لیے سہولیت کے لیے کیمپنگ کیے ہوئے ہیں. یہ اس کا ویو بہت زبردست ہے, دونوں طرف سے جو ہے نا یہ پانی آ رہا ہے, چشمے کا بھی آ رہا ہے اور یہ پہاڑ سے بھی آ رہا ہے یہ پانی. آپ کے پاس قیوم بھائی ٹورسٹ کدھر سے آتے ہیں؟ لوکل پاکستان کے ڈومیسٹک لوگ بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لوگ بھی آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے کس شہر سے سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں؟ پاکستان کے ہمارے پاس تو فیصل آباد سے یہ بھائی لوگ جو ہے نا ہر سال آ رہے ہیں ہمارے پاس. یہ تو ہمارے یار دوست ہیں. ٹھیک ہے. باقی لاہور سے بھی ہمارے پاس گیسٹ آ رہے ہیں. اکثر لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں لاہور سے, اور یہ کراچی سے بھی لوگ آ رہے ہیں. ابھی ہمارے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ ادھر سے آئے ہیں ملتان سے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. باقی اکثر لوگ یہاں آ کے یہ ٹرین جو ہے نا بڑی خوشی سے, کیمپنگ ایریا بہت خوشی سے وہ کرتے ہیں. اچھا قیوم بھائی, لوگ یہ کہتے ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں کہ بمبوریت ہوگا, کیلاش ہوگا, یہاں روم بہت مہنگے ہوں گے نا. ہاں, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ روم کتنے کا رینٹ پہ دیتے ہیں اور اپنا ٹینٹ جو ہے نا پر نائٹ پہ کتنے رینٹ کے دیتے ہیں, جو آپ کے اپنا ٹینٹ ہے؟ ابھی جو فیسٹیول جو ہے نا, فیسٹیول میں کیونکہ ہمارا سیزن ہوتا ہے نا, کیونکہ ادھر رش بہت ہوتا ہے, اس رش کی وجہ سے ہمارے پاس تو کمرہ نہیں ہے, 3 کمرے ہیں نا. ہم کمروں کا 2500-3000 پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ٹینٹ جو ہے نا ہمارے پاس مختلف ہے, 2000 کا بھی ٹینٹ ہے, 1000 کا بھی ہے, 1500 کا بھی ہے, 6000 کا بھی ٹینٹ ہمارے پاس ہے. وہ تو فیملی ٹینٹ ہے نا, بہت وی آئی پی ٹینٹ ہے. یہ بہت اہم انفارمیشن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہم بمبوریت میں ہیں, اور بمبوریت میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ 2500-3000 کا روم ملتا ہے, اور آپ کو جو ہے نا بہترین ٹینٹ آپ کو ملتا ہے 2000 کا, 1500 کا, 3000 کا, اتنے کا ٹینٹ ملتا ہے. مختلف ٹینٹ ہے, 6000 تک فیملی ٹینٹ جاتا ہے. تو یہ بہت کم ریٹ ہے, بہت مناسب ہے. میرے خیال سے پوری بمبوریت چترال میں آپ کو اس سے کم ریٹ نہیں ملے گا, بلکہ پورے پاکستان میں کسی ٹورسٹ اسپاٹ بھی اتنا کم ریٹ نہیں ملتا. آپ ماحول بھی بہت زبردست ہے ہمارا. ویو لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں, بالکل ہم اپنے آپ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان کے جو کیمپنگ اسپاٹ ہے کتنا خوبصورت جگہ پہ ہے, بیچ میں سینٹر میں پانی جا رہا ہے, اور بھی بہت سارے سہولیات ہیں. بیسک کھانے پینے کی بھی ان کے پاس سہولیات ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو نا یہ بھی یہاں دیتے ہیں, اور کھانے پینے کے بیسک سروس دیتے ہیں. یہ ابھی ہمیں بتائیں گے کہ قیوم بھائی آپ کے ریسٹورینٹ کا جو سروس ہے, آپ کون کون سی چیزیں جو نا پکاتے ہیں ادھر, کھانے پینے کا آرڈر پہ کیا دیتے ہیں؟ ہمارے پاس تو دال ماش ہوتا ہے, یہاں کا دیسی لوبیا ہمارے پاس ہوتا ہے, دیسی انڈے ہوتے ہیں, جی, دیسی مرغے ہمارے پاس ہوتے ہیں, باقی سبزی وغیرہ ہوتے ہیں. چھوٹے گوشت تو یہاں پہ ملتا نہیں ہے, بڑی مشکل سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو اینی ٹائم جو ہے نا دال ماش, دال چنے اور لوبیا. یعنی ریسٹورینٹ میں آپ بیسک کھانے جو نا کھا سکتے ہو, بیسک جو کھانے ہیں وہ یہاں ملتے ہیں, اور آپ کو جلدی میں ملتے ہیں, اور کم ریٹ پہ جو انشاءاللہ بیسک جو کھانے وہ ملیں گے. ابھی تھوڑا بہت چترال کے بارے میں, یہاں کے کلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بینیفٹ ہے ان کے ساتھ کہ قیوم بھائی یہاں کا لوکل ہے, یہاں ٹائم گزارتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں قیوم بھائی, آپ کتنی ٹائم سے ادھر رہ رہے ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد بہت پہلے سے ہم ادھر ہی ہیں. ہاں, یعنی کہ یہ مسلم کمیونٹی سے ہے, کیلاشی نہیں ہے, لیکن یہاں کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں مسجدیں بھی ہم نے دیکھی ہے, یہاں ہیں اور لوگ رہے. ایک اور جو نا آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیلاش کے جو لوگ ہیں, یہ قبیلی ہے یا جو گاؤں ہے, یہ کتنی گاؤں پہ مشتمل ہے, یہ کتنے لوگ ہیں, اور یہ کتنے وقت سے ادھر ہے؟ یہ کافی وقت سے, کم سے کم ان کا 4-5 ہزار سال سے ادھر ہے.
اس سے بھی زیادہ 4-5 ہزار سال ان کا ہسٹری ہے, یہ وہاں سے یہ رہ رہے. یہ وہاں سے رہ رہے ہیں نا. یہ پہلے یہ سارے جو ہے نا یہ کلاش یہ کیا نام ہے یہ چترال میں سارے نو مسلم تھے, سارے یہ کلاش روک دیتے تھے. 300 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے چترال میں, 300 سال 300 سال انہوں نے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد افغانستان سے کوئی آئے, کوئی پشاور سے آئے, کوئی کدھر سے آئے, پھر یہ لوگ یہاں آ کے آباد ہو گئے. ابھی یہ کلاش جو ہے نا مسلم ہو گئے, ایک بھائی مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے, اچھا, والد صاحب مسلمان ہے بیٹا غیر مسلم ہے, کوئی بیٹا مسلمان ہے والد غیر مسلم ہے. یعنی ہم mix ہو گئے. اکٹھے بہت محبت سے بہت پیار سے رہ رہے ہیں. ہم غم میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, شادیوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, مل جل کے یہاں پہ بہت خوشی بھائیوں جیسا رہتے ہیں. ابھی تک ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا, یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ کیلاش کے لوگ بہت پریزرو تھے, بہت یعنی کلچر بہت ان کا ٹائٹ تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے, مکس ہو گئے کلچر, ان کا دفنانے کا کلچر تبدیل ہو گیا, ان کا بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. کیونکہ پہلے جو ہے نا پرانے زمانے کے لوگ جو تھے نا وہ میت کو اوپر رکھتے تھے, تابوت کے اوپر رکھ کے نا زمین میں نہیں دفناتے تھے, اس کو اوپر ہی چھوڑ دیتے تھے. تو بعد میں جب یہاں کے لوگوں نے آگے گئے, کوئی لاہور میں پڑھتے ہیں, کوئی اسلام آباد میں پڑھتے ہیں, کوئی یونان میں پڑھتے ہیں, کوئی امریکہ چلے گئے, تو یہ لوگ انہوں نے دیکھ لیا کہ یار ہم تو غلط کام کر رہے ہیں, اپنے مردوں کو اوپر پھینک دیے, پھر ان سے بدبوئیں آتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ابھی نیا جو لڑکے آئے ہوئے نا ابھی, تو یہ ایک یہاں پہ ایک کمیونٹی بنا ہوا ہے ہمارے اس گاؤں میں. وہ کمیٹی والوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط بات ہے. پہلے میت کو 1 ہفتے رکھتے تھے, اچھا, 1 ہفتہ مکمل 1 ہفتہ رکھتے تھے, پھر ڈانس وغیرہ کرتے تھے اس کے اوپر. پھر یہ لوگ گائے ذبح کرتے تھے, بیل بکریاں ذبح کر کے نا 1 ہفتہ لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے. ابھی وہ ختم کیے وہ سسٹم, انہوں نے سارا رواج ختم ہو گیا. وہ رواج ختم کر کے ابھی صرف یہ 3 دن میت کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا یہ زمین کے نیچے دفناتے ہیں میت کو, زمین کے نیچے. پہلے نہیں ہوتا تھا, پہلے نہیں ہوتا تھا. اچھا اچھا. ہاں, ایک اور جو نا جو ہم یہاں سنتے ہیں بہت کامن ہے, کہہ رہے کہ ان کی شادی بیاہ کا یہ رواج ہے کہ یہ جب فیسٹیول ہوتا ہے تو فیسٹیول میں نیا لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں, اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں بہت وائرل چلتی ہے, اور یہ ٹک ٹاکر یوٹیوبر جو بھی لوگ ہیں اس پہ کام کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس میں کتنا حقیقت ہے؟ شادیوں کے مسئلہ ان کا ایک نا, یہ پہلے ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں, یہ لڑکا اور لڑکی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گپ شپ ہوتا ہے, پیار محبت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ لو اسٹوری کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ٹائم اسی ٹائم پہ رکھ دے, کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے ان کا, جیسے ہمارا عید ہے نا, ان کا بھی یہ عید ہے, ٹھیک ہے, ان کا خوشی کا دن ہے. تو وہ آپس میں مشورہ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی ہم اس دن ایک دوسرے کے ساتھ بھاگیں گے. اچھا, یہ باغ کدھر جاتے ہیں, گاؤں سے باہر جاتے ہیں؟ اب باہر نہیں, آپ کے ساتھ جو آگے وہ آپ کے گھر ہی میں آئے گا نا, ٹھیک ہے, کہ باہر تو نہیں جائے گا, باہر نہیں جاتا. یہ رومبور جائیں گے, برید ایک ویلی ہے کلاش, رومبور میں بھی کلاش ویلی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ یہ نکلتے ہیں. ہاں, جب کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی کلمہ پڑھنا چاہے, اس کا بھی کسی کے ساتھ اگر یار دوستی ہوا ہے, بات چیت کسی کے ساتھ ہوا ہے, تو وہ اس ٹائم بھی جا سکتا ہے, اسے ہٹ کے بھی جس ٹائم اس کا دل کرے وہ جا کے کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھ نکاح پڑھ سکتے ہیں. یہاں کوئی پابندی نہیں ہے؟ نہیں, کوئی پابندی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے لوگ شادی بیاہ کے لڑکے لے کے جاتے ہیں ادھر, جو ہے نا وہ غلط کاموں پہ لگاتے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ لوکل لوگوں کے, باہر پاکستانی لوگوں کو یہاں شادی بیاہ بھی بند کیا کہ یہاں لوگ شادی نہیں کر سکتے, کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے, جو بھی لواری ٹاپ سے اس طرف لوگ آتے تھے نا, ان کو آنکھیں بند کر کے وہ کہتے ہیں یار وہاں کے لوگ اچھے ہیں. وہاں یہاں پہ تو کھیتی باڑی ہے ہمارے ادھر, لیڈیز کام کرتے ہیں نا کھیتوں پہ جا کے, تو وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے, تو اسی حساب سے وہ دے رہے تھے. تو ان لوگوں نے ان سے غلط فائدہ اٹھائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے غلط ہیں, ٹھیک ہے, یہ پٹھانوں میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو کوئی لوگوں کی وجہ سے ادھر کا علاقہ بھی بدنام ہو گیا, یہ چترال کا بھی علاقہ بھی بدنام ہو گیا, کیونکہ بندہ جب شادی کرتا ہے اپنی عزت کے لیے کرتا ہے نا, تو یہ لوگ وہاں سے لے جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے نوکرانی لے کے آئے, تو یہ غلط بات ہے. یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ یہاں وہ لڑکے پیسوں پہ دیتے تھے, اس میں کتنا حقیقت ہے؟ نہیں, یہ تو سارا ابھی بھی جھوٹ ہے, پہلے بھی جھوٹ تھا. پیسے نہیں دیتے. نہیں, پیسے اس طرف ہے کہ نا یہاں پہ جو نا غربت ہے, آپ لوگ خود ادھر آئے ہوئے ہیں, دیکھ سکتے یہاں پہ غربت ہے نا. وہاں پہ جب شادی ہوتے ہیں تو لڑکی کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, یہاں پہ بھی اچھے خاصے لوگ ہیں, تو ان کے وس میں ہوتا ہے کہ اپنے بیٹی کو جیس پہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے بیٹی کے اوپر خرچہ کرے, وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی یہاں پہ جو ہے نا ہمارا رواج ہے کہ اگر کسی کو کھانا نہیں کھلایا نا شادیوں پہ, تو وہ لوگ آپ کو یہ پیغور دے دیتے ہیں. بات تک کہتے ہیں یار اس نے اپنے بیٹی کا شادی کروایا, کسی کو ایک کھانا نہیں دیا, تو اس وجہ سے وہ کھانے کے پیسے مانگ رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیچ رہے ہیں, بندے کے پاس جب پیسہ نہیں ہوتا نا
جو مالدار لوگ ادھر بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، ہر کسی کے گھر میں گائے بیل وغیرہ بکریاں ہوتے ہیں نا، وہ اپنا گائے ذبح کرتا ہے، ایک دو بکرے بیچ دیتا ہے، چاول ماول لا کے لوگوں کو اپنی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، غریب لوگ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس آپ مجھے کھانے کا اتنا پیسہ دے دو، باقی جوڑا وغیرہ میں کر لوں گا اپنے بیٹے کے لیے. تو یہ جوڑا وغیرہ جو سامان آتے ہیں یہ تو آپ کے گھر میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں لوگوں کے آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کلاشی لوگ کدھر سے آمدن کماتے ہیں؟ کدھر سے یہ کیا یہ کام کرتے ہیں؟ کلاشی لوگ جو ہے نا یہ مال مویشی پالتے ہیں، اکثر ٹھیک ہے. مال مویشی پالتے ہیں. یہ یہاں کا لوبیا ہوتا ہے دیسی، ٹھیک ہے. وہ لوبیا بیچتے ہیں، اخروٹ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا اپنا جوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مکئی، ٹھیک ہے. مکئی. ان کا اپنا مکئی ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا یہاں کے یہ پنیر وغیرہ، لسی وغیرہ، ٹھیک یہ ہے. چیزوں کے ساتھ یہ لوگ گزارا یہ کرتے ہیں. زمینیں ان لوگوں کی اپنی ہیں؟ اپنے ہیں، زمین اپنے ہیں. تو یہ زمینیں کافی ایکسپینسو ہے. یہ اس اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ جی جی جی، اپنی آپ نے زمین میں. کھیتی باڑی کرتے ہیں اور وہ پھر مال مویشیوں کو کھلاتے ہیں اور ہاں یعنی جس طرح بہت پرانے زمانے کے جو لوگ کرتے تھے وہی ہے. بالکل وہی والا آج کل تو تھوڑا امپورٹڈ ہو گیا ہے. آج کل جو ہے نا مال مویشیوں کے پیچھے نہیں لگتے ہیں. ہاں آج کل یہ لڑکے پڑھے لکھے ہو گئے، ہاں پڑھے لکھے. کوئی باہر ملکوں میں گئے ہیں، کوئی ادھر جو ہے نا سرکاری جاب کر رہے ہیں، اچھا اچھا. کوئی پولیس میں ہے، کوئی. اچھا قیوم آرمی بھائی، میں. ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ کس چیز کی فالو کرتے ہیں؟ کون سی چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا ابھی وہ کرتے ہیں بس کیا نام ہے، مذہب ہے. یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، مانتے ہیں. نبی کو نہیں مانتے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جو کرنا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. یہ اس پہ ان کا یقین ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم پریوں کے ذرا جو ہے نا اپنے سوال جواب اللہ کو پہنچاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ نا یہ آگ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. آگ کے ساتھ؟ آگ کے ساتھ یہ بہت محبت کرتے ہیں. یعنی پوچھتے نہیں ہے لیکن آگ سے محبت کرتے ہیں. نہیں پوجا نہیں کرتے ہیں. پوجا کس چیز کا بھی نہیں کرتے؟ یہ صرف اللہ سے وہ کرتے ہیں. اچھا. اور ان دنوں میں ان کا کوئی مذہبی کچھ چیزیں ہوتی ہے جب بھی فیسٹیول ہوتا ہے اس میں کوئی اس کے مذہبی کوئی دعا ہے یا کچھ اور ہوتے ہیں؟ ان کے ہوتے ہیں. وہ 2 دن پہلے جو ہے نا یہاں پہ یہ قاضی لوگ ہوتے ہیں، قاضی لوگ. ٹھیک ہے. وہ ان کا عبادت خانہ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ عبادت گاہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ اللہ سے مانگتے ہیں. اچھا. اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر جاتے ہیں نا، جس طرح مسلمانوں کی مسجد ہے اس طرح ان کی عبادت گاہ ہے؟ نہیں ایسی عبادت گاہ نہیں ہے. ان کا چھوٹا سا وہ ہے، وہ اتنا خاص بھی وہ نہیں ہے. اس میں 3-4 بندے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں ہے، بس کھلے آسمان کے نیچے وہ. کھلے آسمان کے نیچے کوئی اپنا دعا تو مانگتے وہاں پہ یہ آگ لگائیں گے، وہاں پہ کچھ ذبح کریں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. ذبح کر کے نا تو پھر یہ اللہ کو دعا کریں گے ٹھیک ہے. کہ اللہ ہمیں یہ کرے وہ کرے، جو ان کو تکلیف ہوتا ہے، جو ہوتا ہے نا، جو قسم کا بھی ان کو کوئی مصیبت ہو تو یہ وہاں پہ جا کے اپنے رسم کے مطابق کچھ نہ کچھ ذبح کر کے یہ خون نکالتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ یہ آگ ماگ لگا کے وہ چیز وہاں پہ بنا کے کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ پاک کو یہ دعا کرتے ہیں. یہ پہلے ہم سنتے تھے کہ کیلاش کے بہت لوگ ہوتے تھے، بہت ان کی کمیونٹی تھی، ان کے بہت بندے ہوتے تھے. اب یہ کہہ رہے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سارا چترال میں جو ہے نا لاواری ٹاپ سے اس طرف 300 سال انہوں نے حکومت کی. یہاں پہ کوئی مسلم کمیونٹی نہیں تھا. پورے چترال میں کوئی مسلم کمیونٹی یہاں پہ نہیں تھا. اسی ٹائم سے یہاں پہ سارا یہ آہستہ آہستہ کوئی افغانستان سے آئے، کوئی کدھر سے آئے مسلمان، ان کو آہستہ آہستہ یہ مسلمان ہو کے ابھی یہ 3 ویلیاں ہیں، یہ بریر، رمبور، بمبریت. سب سے جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ اس بمبریت ویلی میں ہے. بریر میں بھی بہت کم ہے. یہاں پہ کیا نام ہے، رمبور میں بھی بہت کم ہے یہ کلاش لوگ. یہاں پہ بھی اتنا ان کا وہ نہیں ہے، کم ہے. یہ بہت پرامن لوگ ہیں، بہت پرامن لوگ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. مذہب غیر مذہب ہے لیکن پرامن ہے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا فیسٹیول میں بھی دیکھا. ویسے سنی بھی لوگوں سے آ رہا ہے دوسرا یہ کہ نا یہ بہت مہمان نواز لوگ ہیں، لوگوں کی عزت کرتے ہیں سب کی. کہ یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو نہیں یہ نہیں ہے. سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہر بندے کی عزت، ہر بندے کو ویلکم کرتے ہیں یہ لوگ. دوسرا آپ نے کوئی اس میں کوئی اس طرح بات دیکھی، کیونکہ آپ ادھر رہتے ہو، کہ ان کے کسی جائیداد کے معاملات میں تنازعات ہو، کوئی لڑائی جھگڑے ہو، کوئی باتیں ہو، کوئی اس طرح کوئی معاملات؟ نہیں ابھی تک کوئی جھگڑا کوئی وغیرہ. ہمارا تو عمر ادھر، میرا بھی 40-42 سال عمر ہے میرا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ہے. اور ہمارے مذہب میں ہم جب شادی لوگ کرتے ہیں تو نکاح کرتے ہیں، ان کا کوئی اس طرح رواج ہے؟ نہیں ان کا نکاح نہیں ہے. اچھا. نکاح وغیرہ ان کا نہیں ہے. ان کا شادی کی ریسیپ یہ رواج ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کے ساتھ بھاگے، پہلے پیار محبت ہوگا، پھر بھاگ جائیں گے، پھر اس کے بعد ختم، اس کے بعد پھر ختم، بس شادی ہو جائے گی. شادی ہو جائے گی. یعنی اس کے یہ نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے کہ کوئی پراپر نکاح کی جگہ کوئی کچھ اور ہو چیز، نہیں یا کوئی چرچ جاتے ہیں، ہندو مندر جاتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں. اس کا اس طرح کچھ نہیں. یہ ڈائریکٹلی. اچھا. آپ کا بیوی ہے نا، ہاں
اگر اس کا دل کرے کہ وہ میرے پہ اس کا دل آ جائے ہاں وہ میرے ساتھ آ سکتے ہیں، ہاں چاہے آپ کا 10 بچے بھی ہو، پابندی نہیں ہے، آپ اس کو کچھ نہیں بول سکتے ہو. آزادی ہے. آپ نے 2 لاکھ روپے دے دیا نا اپنے بیوی کے اوپر، اپنے خرچے کے 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. اگر وہ میرے ساتھ آ گیا میں ڈبل کر کے آپ کو 4 لاکھ روپے دوں گا. صرف یہ ہے اس میں صرف پیسوں کا جو جتنے پیسے ڈبل ہے، ڈبل ہاں ہر چیز ڈبل ہے. ہاں یہاں پہ ہم جو نا اس طرف یہ اوپر یہ دیکھو یہ منگی ہم اس کو بولتے ہیں، جی اوپر یہ لٹکا ہوا ہے، جی جی اس طرف کے برتن ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بندوق دے دیتے ہیں، بکری وغیرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو سامان ہم دے گفٹ دیتے ہیں، وغیرہ جو ہوتے ہیں. گفٹ وغیرہ ہم دے دیتے ہیں اسی ٹائم شادی کے دوران. ٹھیک ہے تو وہ جب آپ کے بیوی کسی اور کے ساتھ چلا گیا ٹھیک ہے. تو آپ اس بندے سے ڈبل کر کے لوگے. اگر وہ ہاں مسلمان ہو گیا ہاں پھر وہ ڈبل نہیں ہوگا، ہاں وہی سنگل. اگر 10 روپے دے دے 10 آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. اگر 100 دیا 100. ہاں اگر وہ غیر مسلم کے ساتھ اگر چلا گیا کیلاشی کے ساتھ تو وہ ڈبل ہوگا، ڈبل ہوگا. پابندی کوئی نہیں ہے پابندی کوئی کیونکہ نہیں جس ہے. طرح ہمارے مذہب میں طلاق ہوتا ہے یہ چیز نہیں 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 ہے. نہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ کا بیوی ہے نا اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے 3 مہینے کا اسلام میں بھی ہے نا 3 ہاں. مہینے کا ٹائم ہے. ہاں ٹھیک 3 مہینے تک وہ آپ کا انتظار کرے گا. ٹھیک ہے 3 مہینے میں اگر آپ کنورٹ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کا بیوی ہے، اس کے ساتھ نکاح پڑھا کہ اسلام میں جس طرف ہے ٹھیک ہے آپ کا بیوی ہے. ٹھیک ہے اگر وہ مسلم ہو گیا، اگر کنورٹ نہیں ہو گیا تو آپ اپنا شادی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ایک اہم سوال ہے یہاں کے راستے کے بارے میں. لوگ بہت گلا کرتے ہیں جو بھی آتے ہیں کہ راستے بہت خراب ہے. آپ نے کبھی یا گورنمنٹ کے سطح پہ یا یہاں کے لوکل کمیونٹی یہاں کی جو سوسائٹی ہے جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو تنظیم وغیرہ ہے ان نے کبھی روڈ پہ کام نہیں کیا کہ یہ روڈ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہمارے کراکال میں خاص کر کے تنظیم ہے کراکال جی سی ویلی میں، جی ٹھیک ہے. ہمارا سوسائٹی، ہمارے یہاں پہ سوسائٹی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا 25 بندوں کا سوسائٹی تھا. ٹھیک ہے اسی ٹائم اس کا صدر میں ہی تھا، ٹھیک ہے سوسائٹی کا صدر تھا میں. ٹھیک ہے تو اسی ٹائم جو ہے نا یہاں پہ سیلاب آیا ہوتا سن 2021 میں. ٹھیک ہے یہاں پہ سیلاب آیا ہوتا، تھوڑا بہت سلیڈنگ بھی ہوا، راستے بھی خراب ہو گئے. تو اسی ٹائم میں ہم نے ایسا کیا کہ اپنے مدد آپ پہ. تو ہمارا جتنا ایریا کراکال، ہمارا ایریا کا نام ہے کراکال. کراکال کا جو ایریا ہے نا ہمارے سوسائٹی والوں نے، ہم نے خود ادھر کام کر کے روڈ کو ہم نے بحال کیا. ٹھیک ہے ادھر سے نیچے جا کے گاؤں ہے کندیسار نام ہے. جی ہر گاؤں میں یہاں پہ سوسائٹی ہوتے ہیں. جی تو وہ سوسائٹی والوں نے مل کے اپنی مدد آپ پہ وہ کام ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے تو ایسی چھوٹی موٹی کام ہم خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے جب یہاں پہ برف باری ہوتا ہے نا، جی جب سے یہاں پہ جب زیادہ برف پڑتا ہے تو اسی ٹائم یہ روڈ کو بھی ہم اسی طرف سے ہر گاؤں میں لوگ آتے ہیں، بس اپنے اس کو خود صاف کرتے ہیں. تو یہاں کوئی سیاسی لوگ جو یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں جو ایم پی اے ایم این اے بن جاتے ہیں، یہاں کے ڈی سی ہوتے ہیں، یہاں کے جو نا جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن والے سسٹم ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے؟ وہ تو کام کرتے ہیں، وہ تو ابھی آئے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے کلاش ڈیولپمنٹ کا ایک ٹریکٹر ادھر آیا ہوا ہے، جی تو ابھی وہ ادھر ہی کھڑا ہے. یہاں پہ آفس بھی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو اس آفس میں ہمارے علاقے کے اکرم حسین نام ہے اس کا، جی وہ اس کا صدر ہے. ٹھیک ہے تو ہمارے علاقے کے ابھی شکر ہے وہاں پہ ایمبولینس بھی ہے سہولت 211 کا. ٹھیک ہے ابھی تھوڑا بہت سہولیات ہمارے لیے ہو گیا ہے. یعنی بہتر ہو گیا پہلے سے. ایمرجنسی ٹائم پہ ہم ان کو کال کرتے ہیں، وہ آ کے ہمیں ریسکیو کرتے ہیں. جی ابھی کافی سہولیات ہو گئے ہیں. جی ابھی یہ روڈ کا کام شروع ہوا تو بس ہمارا قسمت خراب ہے، ہمارا حکومت ہی گڑبڑ ہے نا. پاکستان کا حالات ہی ٹھیک نہیں ہے. جی جی کبھی عمران خان کو جیل میں ڈالو، کبھی دوسرے آؤ، کبھی تیسرے آؤ، کبھی اس میں پیسہ نہیں تھا. جی اس وجہ سے یہ کام بند ہوا تھا. کام تو شروع ہوا تھا، بند ہوا تھا. ہاں ابھی پھر دوبارہ سے اس کو سروے کیے ہیں. یہ 45 فٹ روڈ بنتا ہے ابھی. ٹھیک ابھی ہے. سے اس کا سروے ہوا ہے، بس پتہ نہیں یہ 10 دن بعد یا مہینے بعد یا سال بعد اس کو کام شروع کریں گے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت کو، اداروں کو؟ آپ کو کیا کمی لگ رہی ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائے تو یہاں بہت سارے ٹورسٹ پاکستان سے بھی آ سکتے ہیں، دنیا سے بھی آ سکتے ہیں؟ حکومت کو ہمارے صرف یہاں پہ روڈ کا مسئلہ ہے اور کسی چیز کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے صرف ہمارے یہاں پہ جو نا روڈ کا مسئلہ ہے. یہ ٹورسٹ ہے اپنے گاڑی سیدھا لے کے ادھر پہنچ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں 50 فٹ کا روڈ، ٹھیک ہے ہم کو اتنا روڈ چاہیے کہ وہ 24 فٹ ہو، 2 گاڑی جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے کراس کر سکے. ہمیں حکومت کو یہ چاہیے کہ بس یہی روڈ ہمارے لیے کافی ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے، یہی کافی ہمارے لیے. سب سے ہمارا جو ہے نا روڈ کا ہی مسئلہ ہے اور کسی چیز کا بھی نہیں ہے. دوسرا آپ کے پاس جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو کیا کمپلین ہوتا ہے؟ صرف روڈ کا کمپلین ہوتا ہے یا باقی یہاں کوئی کمپلین؟ علاقے کا کوئی کمپلین نہیں ہے. جتنے بھی ٹورسٹ ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے بعد پھر ہم اس میں نہیں آئیں گے اس روڈ پہ. سر یہی کہہ رہے ہیں اگر یہ روڈ بنے گا نا تب یہاں پہ سہولیات ہوگا، یہاں پہ آمدان ہوگا، سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا. باقی علاقے میں تو کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے. ٹورسٹ جب یہاں سے نکلتے ہیں نا
वो आने के टाइम जो है ना मेहमान बन के आते हैं, जाने के टाइम वो हमारे दोस्त बन के चले जाते हैं, इधर से बिल्कुल भाई बन के चला जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत अहम सवाल हमने किया है कयूम भाई से, और उन्होंने उसका आंसर ये किया कि यहाँ सिर्फ लोगों का एक ही कंप्लेन है कि रोड ख़राब है. तो हमारा आज बम्बुरेर से मुक़्तदर हलक़ों, हुकूमत, यहाँ की MPA, यहाँ का MNA, यहाँ का DC, यहाँ का जितने भी इदारे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि हम भी ट्रैवल जर्नलिज़म पे काम कर रहे हैं. ये हमारा ये कयूम भाई यहाँ का सोसाइटी का सदर रह चुका है, यहाँ का बहुत अच्छा और नाइस बंदा है, होटल अपना चला रहे हैं, टूरिस्ट को बहुत खिदमत दे रहे हैं. ये कह रहे हैं, यहाँ का हर टूरिस्ट की ज़बानी ये है, यहाँ के लोकल लोगों की ये ज़बानी है कि अगर रोड बन जाए, रोड बेहतर हो जाए तो यहाँ टूरिज़म बहुत बेहतर हो सकती है. यहाँ लोगों को, इन लोगों को, कयूम जैसे लोगों को जो है इनको रोज़गार, इनको बाकी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, इनका बिज़नेस अच्छा हो सकता है, यहाँ लोगों को लाइवलीहुड अच्छा हो सकता है, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सकते हैं. तो काइंडली हम ये दरख्वास्त करते हैं इन पूरे बम्बुरेर वैली की तरफ से, इन लोगों की तरफ से, इन लोकल्स की तरफ से, कैलाश वाले लोगों की तरफ से, जितने टूरिस्ट हैं उनकी तरफ से, कि काइंडली मेहरबानी करें इस रोड पे काम करें ताकि रोड बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए. इसके बाद हम कयूम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया है. उन्होंने अपने होटल के, रेस्टोरेंट के सर्विस के हवाले से भी बात की, कैलाश के लोगों के हवाले से बात की, या कल्चर ट्रेडिशन के हवाले से भी बात की, और सरकार को और मुक़्तदर हलक़ों को रिक्वेस्ट भी की कि हमारे इस रोड पे काम किया जाए ताकि यहाँ टूरिस्ट भी बढ़े और यहाँ लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छे हो. तब के लिए हमें बम्बुरेर से इजाज़त दे दें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ भी मुलाकात होगी. उम्मीद है कि बम्बुरेर में हम 2, 4, 4, 5 और पॉडकास्ट करें, लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लेके आए कि लोग क्या चाहते हैं और यहाँ मसाइल क्या है और इसका हल क्या है.